اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین سیما بقیت اللہ المنتظر ارواحنا لمقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمنا الصلاة وآتینا الزکاة واطعنا اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قابل قدر سادات کرام مومنین و مومنات، آج کی مجلس امام حسین علیہ السلام جو ادارہ جعفریہ برٹنزول میری لینڈ میں ہو رہی ہے زیدی فیملی کے زیر اہتمام، اولاً تو میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، بانیان و شرکاء کے مرحومین و مرحومات کی اللہ مغفرت فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے ماں باپ کی لغزشوں سے درگزر فرمائے، ہمارے لیے باقی ماندہ زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ پاکستان میں جو دہشت گردانہ بلز پاس ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان دہشت گردوں سے ہمیں محفوظ و مصون و مأمون فرمائے۔ مومنین مومنات کو جو زیارات پہ گئے ہیں ان کا سفر سلامتی کے ساتھ کرے، اور جو نہیں گئے اللہ ان کو لے جائے، دنیا میں زیارت الحسین آخرت میں شفاعت الحسین نصیب فرمائے، امام العصر کے ظہور میں تاجیل ہو۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے بہت ہی امپورٹنٹ، آج کل کے تناظر میں جو یہ دہشت گردانہ بلز پاس ہو رہے ہیں، جو فرقہ واریت دنیا بھر میں چل رہی ہے، جو داعش، القاعدہ، طالبان، سپاہ صحابہ، لشکر جھنگوی، حرکت الانصار وغیرہ، یہ یزیدی قوتیں پھر سے حسینیوں کے خلاف صف آرا ہو رہی ہیں۔ آج کا میں نے عنوان منتخب کیا ہے، قرآن مجید سے آج میں ثابت کروں گا کہ تعارف اہل بیت رسول۔ تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ اہل بیت کون ہیں، اس کے بعد پھر آگے جتنے بھی بلز لائیں بالکل لے آئیں، مگر پہلے پتہ چلے کہ اہل بیت کون ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو گزارش یہ ہوگی، کبھی کبھی میں ہوم ورک دیتا ہوں، آج میں ہوم ورک دے رہا ہوں۔ سورۃ الاحزاب کی آیات نمبر 28، 29، 30، 31، 32، یہ 5 آیتیں آپ نے خود مطالعہ کرنی ہے۔ میں 6ٹھی آیت سے شروع کر رہا ہوں۔ ان 5 آیتوں میں خلاصہ یہ عرض کروں گا کہ اللہ کی طرف سے ہمارے آخری نبی کی بیویوں کو ڈانٹ پلائی جا رہی ہے، تو اب آپ آرڈیننس کا نفاذ کریں قرآن پہ اور اللہ پہ۔ ان 5 آیتوں میں مسلسل صیغے جتنے استعمال ہوئے ہیں، فیمیل کے ہیں، پلورل کے ہیں، ضمیریں جتنی آئی ہیں جمع کی ہیں، مؤنث کی ہیں۔ یہیں سے اشتباہ ہوا لوگوں کو کہ آیے تطہیر کا تعلق بھی انہی کے ساتھ ہے، کیونکہ 5 آیتوں میں تو گفتگو ہی ان کی ہو رہی ہے۔ اب 6ٹھی آیت سنیے جس کا نشان ہے 33، سورہ نمبر بھی 33 ہے اور آیت نمبر بھی 33 ہے۔ اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے
वहां भी बिगिनिंग में, इब्तिदा में नबी की बीवियों ही का जिक्र है, और 34 में भी फिर नबी की बीवियों का ही जिक्र है। जरा मुलाजा फरमाइए, अल्लाह इरशाद फरमा रहा है वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना, ऐ नबी की बीवियों अपने अपने हुजरों में ठहरी रहो। अगर मैं आपके दौलत खाने में मेहमान हूं मिसाल के तौर पर, आप मुझे कहें कि मौलाना बाहर ना निकलना, अगर मुझसे खतरा होगा बाहर निकलने का तभी तो आप फरमाएंगे ना कि बाहर ना निकलना। यही दलील है कि नबी की बीवियों से खतरा था कि ये निकल जाएंगी हयात पैगंबर में या बाद हयात पैगंबर, तब हुक्म दिया जाए। और बारहा मैं कह चुका हूं कि जब फ़िअलुल अम्र खाली अस करीना हो तो दाल बर वजूब होता है। ये मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, ये ड्यू है, ये मस्ट है नबी की बीवियों के लिए कि वो अपने हुजरों में ठहरी रहें और घर से बाहर न निकलें। हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा वो हरम पैगंबर हैं जो हुजूर की वफात के बाद जिंदा थीं, और जब अगला हज आया तो कुछ अहले खैर आए, उन्होंने पुश्ते पर्दा बीबी को पैगाम दिया कि हम अफोर्ड कर सकते हैं, हम आपका बर्दाश्त करेंगे खर्चा, आपने हज नहीं किया, आप हज फरमा लीजिए। तो उन्होंने कहा जब तक वारिस थे तो किया नहीं, वारिस के जाने के बाद मेरा हज ये है कि मैं अंदर से बाहर न निकलूं। मेरा हज ये है वक़रना, और ठहरी रहो। देखिए जमा मुअन्नस का सीगा है, फ़ेले अम्र है, ये कोई जमा मुअन्नस है। जमा मुअन्नस वहां आती है जहां खवातीन सारी की सारी हो, या कोई एक आध मर्द हो और दीगर सारी खवातीन हो तो जमे मुअन्नस आती है। जमे मुज़क्कर वहां आती है जहां मुज़क्कर ज्यादा हो, एक आध मुअन्नस हो। अब जरा सुनिए, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, तुम जो जमा बीबियां हो ना, नबी की अज़वाज प्लूरल हो, तुम घरों में ठहरी रहना, अपने घरों में। ये बुयूतिकुन्ना की ज़मीर भी मुअन्नस की ज़मीर है, जमा की ज़मीर है। गोया इस हुक्म का ताल्लुक न अली से है, न फातिमा से है, न हसन से है, न हुसैन से है, सिर्फ अज़वाजुन नबी से है कि तुम घरों में हुजरों में ठहरी रहना। और क्या हुक्म है? वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और ज़माने जाहिलियत के बनाओ सिंगार न करना। जरा गौर फरमाएं, जो अल्लाह बर्दाश्त नहीं करता कि मेरे नबी की बीवियां ज़माने जाहिलियत का मेकअप करें, उसने अपने नबी को जाहिल कैसे भेज दिया? शाह जी, ये भी जमा का सीगा है। वला तबर्रजना ये भी जमा का सीगा है। अच्छा, उसके बाद वअक़िमना सलाता व आतीना ज़काता, नबी की बीवियों तुम भी एग्जम्प्ट नहीं हो नमाज से, नमाज कायम करती रहना, ज़कात देती रहना। ये हुक्म भी जमा मुअन्नस है, ये उन्हीं को हुक्म है। उनको कैसे हुक्म देगा जिनको कहता है कि इनकी नमाज और रुकू की ज़कात की वजह से इन्हें सनद विलायत दे रहा हूं, उन्हीं को हुक्म है। नबी की बीवियों को हुक्म हो रहा है वाक़िम सलाता व आतीना ज़काता। अगला हुक्म वातेन अल्लाह व रसूलहू, और अल्लाह और रसूल की इताअत करती रहना। अल्लाह की भी इताअत करती रहना, रसूल की भी इताअत करती रहना। और उसके बाद ये जुमला रखा इन्नमा युरीदुल्लाह, हुआ इस तरह कि जब इन वो 5 आयतें जो अर्ज की हैं वो, और छठी ये आयत जब इतनी मर्तबा डांट पड़ गई तो नबी की अज़वाज ने
اپنی دوستوں سے، رشتہ داروں سے، ریلیٹو سے یہ بات کرنی شروع کی کہ دیکھیے نہ علی کو ڈانٹ پلاتا ہے، نہ فاطمہ کو ڈانٹ پلائی جاتی ہے، نہ حسن و حسین کو، یہ ہمیں ہی پلائی جا رہی ہے۔ اللہ نے ودن دا بریکٹ جملہ معترضہ رکھا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تم اپنی فکر کرو، یہ تو مصداق طہارت ہے، ان سے تو رجس کو دور رکھا ہے۔ یہ ہے بسم اللہ، بسم اللہ، مولا سلامت رکھ، مولا آباد و شاد۔ اگلی آیت میں پھر وہی یو ٹرن لے لیا، آیت نے وہی یو ٹرن 34 میں، وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا خَبِیرًا۔ یہ پھر وہی بات، اور اے نبی کی بیویوں تم اپنے گھروں میں وہ پڑھتی رہنا اللہ کی آیتیں اور حکمت کی باتیں جن کا ذکر تمہارے گھروں میں ہوا کرتا تھا، اس ذکر کو نہ چھوڑنا، آیتوں کو نہ چھوڑنا، قرآن کو نہ چھوڑنا، حکمت کو نہ چھوڑنا۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں اس لیے میرے امام نے کہا تھا واللہ نحنو آیات اللہ، اللہ کی آیتیں وہ ہم ہیں جنہیں نہ چھوڑنے کا حکم ہے۔ اب آج کی مجلس میں میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ پورے قرآن سے یہ بتاؤں کہ پورے قرآن میں کہاں کہاں اہل بیت کا ذکر ہے، ساری آیتیں پڑھتا ہوں، اور کہاں کہاں رجس کا ذکر ہے، تاکہ آج مکمل تعارف ہو جائے اہل بیت کا کہ اہل بیت کون ہے قرآن کی نظر میں، رجس کون ہے، کون کون ہے جو اہل بیت سے دور ہے، کون کون ہے جو رجس سے دور ہے۔ اب سنیے آیت، ایک تو یہی آیت ہے جو آپ کی خدمات عالیہ میں پڑھ دی۔ اچھا اس میں ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے، اہل البیت ہے، اہل البیت نہیں ہے، اہل البیت نہیں ہے۔ ذرا پوچھئے مفسرین سے، یہ اہل البیت کو نصب، یہ جو زبر ہے یہ کس نے دی ہے؟ تو سارے کے سارے مفسرین نے، شیعہ اور سنی نے گھبرا کے لکھا بریکٹوں میں، اصل میں یہاں یا چھپا ہوا ہے، یا اہل البیت، یا کی وجہ سے منادہ جو مضاف ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، یا اہل البیت۔ اصل میں آیت کیا تھی؟ یا اہل البیت، اے اہل البیت۔ اب اہل بیت میں کون ہے؟ نبی تو شامل نہیں ہے، نبی کے اہل بیت ہے، توجہ رہے، نبی کے اہل بیت ہیں، نبی خود اہل بیت میں نہیں ہے، ان کے تو اہل بیت ہے۔ اور یہ جو رجس کی دوری ہے اس کا کویسچن بھی ان چار ہستیوں سے تھا، یہ طہارت کا مصداق بھی چار ہی ہستیاں ہیں، نبی تو کویسچنیبل ہی نہیں ہے، وہ تو ان کے بھی سید و سردار ہیں۔ تو ایک بات طے ہو گئی نا آج کہ یا اہل البیت کا لفظ بتا رہا ہے کہ اصل میں اگر حرف ندا محذوف ہے تو اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے اہل بیت، یعنی اے علی، اے فاطمہ، اے حسن و حسین، ہم نے تمہیں رجس سے دور رکھا ہے اور پاک رکھا ہے جتنا پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو اللہ یا علی کہے تو جائز ہے، ہم کہیں تو بدعت ہے، اللہ یا فاطمہ کہے تو جائز ہے، اللہ یا حسن کہے تو جائز ہے، اللہ یا حسین کہے تو جائز ہے، ہم کہیں تو بدعت ہے۔ سمجھے نا؟ بسم اللہ۔ دوسری آیت جس میں اہل بیت کا ذکر ہے، قالوا اتعجبین من امر اللہ، اے سارا، فرشتے کہنے لگے سارا علیہ السلام کو جو اسحاق علیہ السلام کی مادر گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہے، اے سارا تم تعجب کر رہی ہو کہ تمہیں بڑھاپے میں بیٹا ہوگا، امر الہی پہ تعجب کر رہی ہو، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں
تم پر ہوتی ہیں اے اہل بیت. پتہ چلا اہل بیت حضور کے دور سے شروع نہیں ہوئے، ہر نبی کے اہل بیت ہوتے ہیں. اب یہاں پر میں آج بخاری شریف دیکھ رہا تھا، بخاری شریف میں بڑا چیپٹر قائم کیا ہے کہ یہ آیت دلیل ہے کہ فلاں فلاں بیویاں اہل بیت میں شامل تھیں. تو میرا ایک سوال ہے، کیا اللہ کو مولویوں جتنی عربی نہیں آتی؟ اگر وہ بی بی کے بارے میں تھی تو اللہ مؤنث کی ضمیر لے آتا، یہاں بھی مذکر کی ضمیر کیوں ہے؟ وہاں بھی مذکر کی ضمیر ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. وہاں بھی کم ضمیر ہے مذکر کی، یہاں بھی رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. اگر بی بی ہوتی شامل اہل بیت میں تو ضمیر مؤنث کی آتی. اگر وہاں آئے تطہیر میں بھی بیویاں شامل ہوتی تو ضمیر مؤنث کی آتی. وہاں بھی مذکر کی ضمیر، یہاں بھی مذکر کی ضمیر بتا رہی ہے کہ نبی کی بیویاں اہل بیت میں نہیں ہوتی، اہلیہ ضرور ہوتی ہے. اہلیہ اور ہے، اہل بیت اور. انہو حمید مجید. اچھا اب وہ تیسری جگہ بھی سن لیجئے جہاں اہل بیت کا ذکر ہے. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ. ہم نے، اللہ فرما رہا ہے، ہم نے دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا موسیٰ پر دربار فرعون میں، بیت فرعون میں، دار فرعون میں. بالکل حضرت موسیٰ عہد طفولیت میں کسی دائی کا دودھ نہیں پیتے. کیوں؟ ہم نے حرام کر دیا تھا. میں یہ نہ سمجھ سکا اگر چھوٹے نبی پر مصر کی دائیوں کا دودھ اس لیے حرام ہے کہ وہ کافر ہیں تو بڑا نبی کسی کا دودھ کیسے پیتا رہا؟ بی بی حلیمہ مرضعہ نہیں ہے، مربیہ ہے. توجہ رہے، وہ پالنے والی ہیں، دودھ پلانے والی نہیں ہے. اس لیے کہ جب موسیٰ پر من قبلو پہلے سے حرام تھا، پہلے سے حرام تھا، نبی کے لیے کیسے جائز ہو جائے گا؟ بلکہ یہی آیت بتاتی ہے کہ جب موسیٰ، توجہ، عہد طفولیت میں چند دنوں کے لیے فرعون کے دربار میں کافر دائیوں کی ڈائٹ نہیں لے رہے تو محمد مصطفیٰ ایک کافر کے گھر میں 50 سال تک کیسے کھاتے پیتے رہے؟ وہاں کھڑی تھی خواہر موسیٰ حضرت کلثوم. قرآن کہتا ہے فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون. کیا تمہیں میں نشاندہی کروں اہل بیت کی جن کا یہ دودھ پیے گا، سمجھیے گا، اور وہم لہ ناصحون، اور وہ اس کے خیر خواہ ہوں گے. تو ایک بات سمجھ میں آ گئی، اہل بیت وہ نہیں ہوتے جو عمر بھر نبی کو کھاتے رہیں، اہل بیت وہ ہوتے ہیں جو نبی کو کھلاتے رہیں. یہ 3 جگہ اہل بیت کا ذکر ہے. اچھا اہل کا ذکر بہت ہے، جیسے اہل الکتاب ہے مثلا، اہل الکتاب. مگر 2 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. وہ ایک آیت یہ ہے کہ حضرت خضر نے جب چھید کر دیا کشتی میں تو حضرت موسیٰ نے کہا اخرقتها لتغرق اہلها، تو نے اس لیے چھید کر دیا ہے اس کشتی میں تاکہ اہل کشتی، اہل سفینہ ڈوب جائیں. اب پتہ چلا کہ اہل کون ہوتے ہیں، نبی کے اہل کون ہوتے ہیں. کشتی کے سواروں کو کہا جا رہا ہے اہل. کشتی سے بھاگنے والے اہل بیت میں نہیں ہوتے.
جو کشتی کے سوار ہوتے ہیں وہ اہل بیت میں ہوتے ہیں۔ اب سمجھ میں آئی بات، میرے آقا کے اہل بیت وہ ہیں جو سوار ہوں، تبھی تو کبھی حسن سوار ہوتے ہیں، کبھی حسین سوار ہوتے ہیں، اور کبھی بت توڑتے وقت علی سوار ہو جاتے ہیں کہ یہ اہل بیت ہے۔ حضرت نوح کہنے لگے ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق، بار الہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ حق ہے۔ اب دیکھیے بیٹا اہل میں ہے، البتہ نا اہل ہو گیا، توجہ رہے۔ اللہ نے کہا انہو لیسا من اہلک انہو عمل غیر صالح، اس لیے یہ نااہل ہو گیا، بیٹا ہے اہل میں، یعنی بیٹے نبی کے اہل بیت میں ہیں، مگر نبی کا بیٹا نااہل ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کو چھوڑ کر اس نے پہاڑ سے جا کر مدد مانگی، تو جو بھی اگر صلبی بیٹا کیوں نہ ہو، اگر نبی کے چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھ جائے، جب وہ اہل بیت میں نہیں ہوتا تو رشتے جوڑنے والے بھاگنے والے اہل بیت میں کیسے آ جائیں؟ تو قرآن نے بتا دیا کہ جو نبی کے بیٹے ہیں وہ اہل میں ہیں۔ حضرت ابراہیم اہل بیت میں ہے، حضرت حسن و حسین علیہم السلام اہل بیت میں ہے، بی بی پاک اہل بیت میں ہے، اور داماد بھی کیونکہ بیٹا شمار ہوتا ہے لہذا وہ اگرچہ کزن بھی ہے مگر اہل بیت میں شامل ہے۔ پتہ چلا نبی کے اہل بیت میں زوجہ نہیں ہوتی۔ ایک دلیل اور سن لیجئے، دیکھیے قرآن میں دو جگہ یہ ڈیفرنٹ آیت ہے، ایک جگہ ہے فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، دوسری جگہ ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے سیلاب سے بڑی جو تکلیف تھی بچا لیا نوح کو اور ان کے اہل بیت کو۔ اگر بیوی اہل بیت میں ہے تو پھر غرق کیوں ہو گئی؟ نوح کی بیوی کا غرق ہونا بتاتا ہے کہ بیوی اہل بیت میں نہیں ہوتی۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ اللہ فرما رہا ہے کافروں کے لیے رول ماڈل قرار دیا ہے نوح کی زوجہ کو، لوط کی زوجہ کو۔ وہ تھی تو نیک لوگوں کی بیویاں مگر ان سے انہوں نے خیانت کی۔ یہ خیانت کیا تھی؟ نبی جو سیکرٹ دیتے تھے وہ یہ آؤٹ کر دیتی تھی، تو ان کا انجام کیا ہوا؟ ہر وہ نبی کی بیوی جو نبی کے سیکرٹ کو آؤٹ کر دے اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وہ کافروں کے لیے ضرب المثل بن جاتی ہے اور اللہ سے کوئی فائدہ اسے نہیں ہوتا۔ نمازیں پڑھے تو فائدہ نہیں، حج کرے تو فائدہ نہیں، زکوٰۃ دے تو فائدہ نہیں، قرآن پڑھے، وہاں تورات پڑھے، انجیل پڑھے، کچھ پڑھے۔ ہر وہ نبی کی زوجہ جو خیانت کرے رازداری میں، نبی کا راز آؤٹ کر دے، وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ داخل ہونے والوں کے ساتھ جہنم میں چلی جاؤ۔ ایک بات طے ہو گئی، نبی کا راز آؤٹ کرنے والی بیویاں جہنمی ہوتی ہیں، خواہ وہ یہ ہو یا سورہ تحریم والی ہو۔ یا علی یا علی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے جناب، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ اب یہ آرڈیننس والے، بل والے بلائیں ہمیں، ہم پہ کریں ایف آئی آر درج، ہمیں بلائیں، ہم بتائیں گے کہ کن کا احترام کرنا ہے کن کا نہیں کرنا۔
دیکھیے قرآن کہتا ہے ان تتوبا علی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہرا علیہ فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر۔ سورہ مبارکہ تحریم میں ارشاد ہوا کہ تم جو دو بیویاں ہو نا، آخری نبی کی دو بیویاں، ساری نہیں، دو، تم جو دو بیویاں ہو، سارے نبیوں کی بیویاں نہیں، نوح اور لوط کی، نبی کی بھی ساری بیویاں نہیں، صرف دو، وہ تحریم والی، تم جو دو بیویاں ہو، تم سے ہو گئی ہے غلطی، تم سے غلطی ہوئی ہے، تم نے ہمارے نبی کی توہین کی ہے، تمہارے دل ہو گئے ٹیڑھے، تم توبہ کر لو، آپ توبہ ثابت کر لیں، ہم بل کو قبول کر لیں گے۔ سمجھے ذرا خدا رہا، توبہ ثابت کر دیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ان تتوبہ، اگر تم توبہ کر لو، تمہارے دل ہو گئے ٹیڑھے، اور پھر آگے ایک جملہ عجیب کا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، اگر میرے نبی کے خلاف تم دونوں مظاہرہ کرو، توجہ رہے، مظاہرہ کرو یعنی گروپ آف پیپل لے کے نکلو، لڑائی کرو، جھگڑا کرو، تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، اس کا مولا ہے اللہ، اور جبریل اور ایک صالح المؤمنین ہیں بشکل علی، اور فرشتے ہیں وہ کریں گے مدد۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی، جب بھی یہ دو نبی کی بیویاں یا ان میں سے کوئی ایک مظاہرہ کرے گی نبی کے خلاف یا نفس نبی کے خلاف، تو اس سے اللہ بھی لڑے گا، جبریل بھی لڑیں گے، علی بھی لڑیں گے، فرشتے بھی لڑیں گے۔ اب بتائیں ہم کیسے احترام کریں؟ اب احترام بتائیں ہم۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور اللہ فرما رہا ہے ہمیشہ ایسے نہیں ہوتا، اچھوں کے ہاں بری بیویاں آ جاتی ہیں، بروں کے ہاں اچھی بیویاں آ جاتی ہے۔ اہل ایمان کے لیے رول ماڈل ہے زن فرعون، ہے فرعون کے گھر میں، مگر اس نے ایمان اپنا محفوظ رکھا ہے۔ آپ کوشش کر رہے ہیں یہاں سے بھاگنے کی، کتنے میرے دوستوں نے کہا ہم تو چاہتے ہیں ریٹائر ہو کر چلے جائیں، یہاں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ ذرا آسیہ زن فرعون سے سیکھیے کہ فرعون کے گھر میں رہ کر ایسا ایمان رکھا ہے کہ قیامت تک کے اہل ایمان کے لیے بی بی رول ماڈل بن گئی۔ حالات سے گھبرا جانا ایمان کی دلیل نہیں ہے، حالات کو فیس کر کے مومن رہنا یہ ایمان کی دلیل ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا؟ کہا کیا انہوں نے؟ قرآن کہہ رہا ہے اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب بیوی نے کہا نا بارے الہ تیرا نبی پال کے دیا ہے، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بناؤ، یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ جو نبی پال کے دے اس کا گھر اللہ کے پاس جنت میں ہوتا ہے۔ تو میں یہ نہ سمجھا جس نے کلیم اللہ پالا ہے اس کا گھر جنت میں ہے، جس نے کلام اللہ کو پالا ہے۔ بسم اللہ۔ اب آئیے ذرا یہ بھی دیکھ لیں کہ رجس، ایک تو آیت پڑھ دی نا رجس والی، ایک آیت پڑھ دی رجس والی، رجس 9 جگہ اور ہے، ساری کی ساری آیتیں جلدی جلدی سن لیں۔ ایک تو یہ آیت آ گئی نا، ٹوٹل رجس ہے 10 مرتبہ۔ یہ ہمارے ہاں پتہ نہیں انڈیا میں ہے کہ نہیں، ہمارے ہاں تھانوں میں 10 نمبریے ہوتے ہیں، 10 نمبریے پتہ نا آپ کو، 10 نمبریے جو بستہ بے کے بدماش ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں 10 نمبریے۔ 10 نمبریہ رجس سے نکلا، یہ رجس والے ہیں جو بدماش ہیں بستہ بے کے۔ اب وہ کون کون سے ہیں بدماش آج گن لیتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ شریفوں سے کون دور ہیں، شریف کن سے دور ہے۔
جلدی جلدی ذرا آیتیں سنیے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو شراب رجس ہے، اے ایمان والو جوا رجس ہے، اے ایمان والو ہر قسم کی بت پرستی رجس ہے. جو 3 ملعون آ گئے، یہ شراب، جوا، بت پرستی، یہ تینوں کے تینوں کیا ہیں؟ رجس ہیں. اور سنیے سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقلبتم إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ. اے میرے حبیب جو تبوک سے بھاگ آئے ہیں، یہ بہانے بناتے ہیں، گروسری ختم ہو گئی تھی، اہلیہ بیمار تھی، بچوں کی صحت خراب تھی، جاڑا تھا، گرمی تھی، فلاں تھا. میرے حبیب یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو چھوڑ دیں، تو ان کو آپ چھوڑ دیں، اس لیے چھوڑ دیں کہ یہ رجس ہے. کچھ سمجھے ہیں یا نہیں؟ تو میں یہ تو سمجھ نہیں سکتا، اللہ کی روش نہیں بدلتی، یہ ہم ہیں جن کی روش بدل جاتی ہے. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. جو اللہ کا مزاج آدم کے دور میں تھا وہی مہدی کے دور میں ہوگا. اللہ کی روش نہیں بدلتی. میں یہ نہیں مان سکتا کہ جو تبوک سے بھاگے وہ تو رجس ہو، جو احد سے بھاگے وہ رضی اللہ عنہ بن جائے. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. یہ جو منافق ہیں، منافق یہ رجس ہے، اور جب نفاق لگ جائے تو اللہ فرماتا ہے ہم اسے کم نہیں کرتے، ہم اسے بڑھنے دیتے ہیں کہ یہ جتنے جہنمی بن سکتے ہیں بنتے رہیں، ہم انہیں کم نہیں کرتے ان کے رجس کو. تو منافقت ہے رجس، ڈبل رجس ہے، منافقت ڈبل رجس ہے. تو پتہ چلا منافقت رجس ہو گئی. تو جو کیسے پہچانا جائے کہ منافق کون ہے؟ ہر دور میں جو اہل بیت سے دور ہے وہی منافق ہے. اور پھر میں تو نہیں کہہ رہا، وہ پہلے صاحب نے کہا تھا، وہ پہلے صاحب جن کا نام لینا بھی آج کل مشکل ہے، ان کا نام لیں تو پرچہ ہو جاتا ہے. جی ہاں، وہ ہمارے ایک مولانا تھے، انہوں نے کہا میں قسم کھاتا ہوں جج صاحب کہ آج کے بعد ان کا نام نہیں لوں گا. انہوں نے کہا آپ تو بڑے تبرائی قسم کے تھے. انہوں نے کہا بس مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ جن کا دنیا میں نام لینے کی سزا 10 سال ہے، اللہ قیامت میں کتنی سزا دے گا. اور رجس سنیں، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ إِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. پھر آیت آ گئی رجس کا تعارف کراتی ہوئی. بہتا ہوا خون رجس ہے، خنزیر کا گوشت رجس ہے، دمن مسفوحہ رجس ہے، مردار رجس ہے. اور جس گوشت پر میرے اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ گوشت رجس ہے. اب سمجھ میں آ گئی بات. کوئی خنزیر خور آل محمد کو نہیں مانے گا، کوئی شرابی آل محمد کو نہیں مانے گا، کوئی جواری آل محمد کو نہیں مانے گا، کوئی میتا خور آل محمد کو نہیں مانے گا، کوئی حرام خور آل محمد کو نہیں مانے گا. بلکہ پہچاننا ہو شرابی کون ہے، حرام خور کون ہے، میتا خور کون ہے، تو سمجھ لو جو اہل بیت سے دشمنی رکھتا جائے وہی خنزیر خور ہے، وہی میتا خور ہے، وہی حرام خور ہے. وَكَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ رجس آتا کہاں ہے.
रिज्स आता है बेईमानों के पास, रिज्स बेईमानों के पास आता है। जहां जहां बेईमान है वहां वहां रिज्स है, जहां जहां ईमानदार हैं वो खाली अज रिज्स है। कज़ालिका यजअलुल्लाहु रिज्सा, और दूसरी जगह कहा व यजअलुल्लाहु रिज्सा अलल्लज़ीना ला यअक़िलून, और रिज्स कहां आता है? पागलों पे। जहां जहां पागल हैं वहां वहां रिज्स है। अब देखते आए आले मोहम्मद से कौन कौन दूर है। आप पागलों से या अली कहलवाना शुरू करना चाहते हैं, वो कैसे कहेंगे? इसलिए वो तो पागल हैं। आप बेईमानों से चाहते हैं कुल्ले ईमान के फजाइल पढ़े, वो कैसे पढ़ेंगे? आप बेईमानों से चाहते हैं वो हक़्क़े फातिमा को मान लें, वो कैसे मानेंगे? रिज्स तो नहीं मान सकता ना। और क्या कहा? फज्तनिबु रिज्स मिनल औसान, ये जो बुत, हर किस्म की बुत परस्ती है, ये सारे के सारे रिज्स हैं। और आखिरी आयत, कद वक़ा अलैकुम मिन रब्बिकुम रिज्सुन व गज़ब। रिज्स से मुराद अजाब, अल्लाह का अजाब। एक बुजुर्ग हैं, अब नाम नहीं लेता मैं, एक बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। मैदान राहबा में अली गुजर रहे थे, तो भरा हुआ मजमा था, पूरा मैदान भरा हुआ था कूफा के पास। आपने कहा फलां, क्या तुमने गदीर में नहीं देखा था कि मेरा बाजू पकड़कर नबी ने कहा था मन कुन तो मौला हो फहाज़ अली उन मौला? वो फरमाने लगे हुजूर मैं बूढ़ा हो गया हूं, मुझे निस्यान हो गया है, मैं भूल जाता हूं। सरकार ने वही दुआ की, या अल्लाह अगर अपने निस्यान में सच्चा है तो सालिम रहे, अगर झूठा है इसे मस्ख कर दे। अल्लाह ने वही मस्ख कर दिया। जिस गली से गुजरता था बच्चे मजाक उड़ाते थे तो कहता था अब्दे साले की बद्दुआ है। तो पता चला रिज्स कहां होगा? जहां अजाब होगा। रिज्स यानी अजाब, रिज्स यानी गजब। ये लिस्ट आ गई, फहरिस्त आ गई। अब जरा देखें, इन्नमा अदातुल हस्र है। इन्नमा क्या करता है? इन्नमा लॉक है, कुफल है। ये बाहर वाले को अंदर नहीं आने देता, अंदर वाले को बाहर नहीं जाने देता। तभी तो बुखारी शरीफ में लिखा, आज ही देखा, कि बीबी उम्मे सलमा चादर पकड़ के इन 5 में शामिल होना चाहती थी। सरकार ने फरमाया इन्ना के अलल खैर, हैं तो आप खैर वाली, वलस्ते मिनहुम, मगर इनका स्टेटस नहीं है कि हर खैर वाला इनमें आ जाए। कोई समझे है या नहीं? आप हैं तो। अब मैं एक बारीक इशारा करूंगा कि जब खैर वाली अहले बैत में नहीं आ सकती तो तहरीम वाली अहले बैत में कैसे आ जाए? इन्नमा युरीदुल्लाहु, अल्लाह का इरादा है। युरीदो फेले मुजारे है, हाल के लिए भी आता है, इस्तिकबाल के लिए भी आता है। इरादा नहीं कहा, माजी नहीं कहा। अगर माजी कहता तो कुछ लोग फ्यूचर में कैंडिडेट बन जाते कि हम भी अहले बैत में आ जाते हैं। अल्लाह ने मुजारे रखा, ये मेरा इरादा हमेशा रहेगा, ये इरादा बदलेगा नहीं कि अहले बैत यही है, बस कोई और नहीं आने वाला। ये है या इन जैसे हैं, और कोई आने वाला नहीं है। अच्छा, इन्नमा युरीदुल्लाह ले युज़हिबा, अच्छा कब से इरादा है? तवज्जो रहे, कब से इरादा है? जब से अल्लाह है तब से इरादा है। अब ये ना कहना आयत आने के बाद ये पाक हुए हैं, समझ रहे हैं या नहीं? जब से अल्लाह है तब से इनको पाक करार दिया है। तभी तो आयत तत्हीर आई है मदीने में, अली काबे में पैदा हुए मक्के में। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह।
ले युज़हिबा, ये लाम लाम तालील है। लाम के बाद हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद रफ़ीक हुसैन नकवी साहब भी तशरीफ़ फरमाया, अल्लाह इनको सेहत कुल्ली अता फरमाए, और हुज्जतुल इस्लाम मौलाना शेख अली रज़ा अलवी भी आए हुए हैं फिलाडेल्फिया से, अल्लाह इन्हें भी मुवफ़्फ़क़ व मुअय्यद फरमाए। अल्लाह आप सबको भी ज़िंदा और सलामत रखे। ख़ास तौर पे जो मरीज़ हैं विलायत भाई समेत, उनको शिफा कुल्ली नसीब हो, और जो हाजतें लेकर आए हैं मोमिन मोमिनात, आज की इस पाकीज़ा मजलिस से कोई भी खाली हाथ न पलटे। बस मजलिस इख्तिताम को जा रही है। इन्नमा युरीदुल्लाहु ले युज़हिबा, ये लाम लाम तालील है, यानी रीजनिंग के लिए आती है, लॉजिक के लिए, फिलॉसफी के लिए। ये इरादा क्यों है, किसके लिए है? ले युज़हिबा, ये अज़हबा युज़हिबु खुद ताकीद है। ज़हबा अगर हो तो दूर करना, युज़हिबु हो तो बहुत दूर करना, और जब युज़हिबु अन के साथ मुतअद्दी हो तो एक्सट्रीम फार, बहुत ही दूर। देखिए अल्लाह के यहां करीब क्या है? इन्नहुम यरौनहु बईदन व नराहु करीबा। ये काफिर कयामत को दूर देख रहे हैं, हम तो देख रहे हैं ये कल आई, ये आज आई। अल्लाह के यहां नजदीक इतना दूर है कि जो आने का नाम नहीं ले रहा, जिसके यहां नजदीक इतना दूर है, उसका बहुत दूर कितना दूर होगा। आले मोहम्मद से रिज्क को बहुत दूर रखा। आजा आजा आगे आजा, थोड़ा सा आजा आजा, बस मजलिस खत्म हो रही, थोड़ा आ गया प्लीज। बस तकरीर आखिरी मरहले में आ गई। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा। अब ये जो अलिफ लाम है ना रिज्स का, आज समझ लीजिए जल्दी जल्दी, जितने रिज्स गिने गए हैं या जितने रिज्स मैक्सिमम अजल से अबद तक आ सकते हैं, उन तमाम रिज्सों से पाक रखा है आले मोहम्मद को। कोई समझ रहे हैं या नहीं? उन सब से पाक रखा है। फरारियों से पाक रखा है, शराबियों से पाक रखा है, जुआरियों से पाक रखा है, बुत परस्तों से पाक रखा है, मग़ज़ूब अलैहिम से पाक रखा है, अजाब वालों से पाक रखा है, मुनाफिकों से पाक रखा है, दमन मसफूहा से पाक रखा है, लाम खिंजीर से पाक रखा है, हराम खोरों से पाक रखा है, बेईमानों से पाक रखा है, पागलों से पाक रखा है, और फराडियों से पाक रखा है। क़यामत तक कोई फराडी अहले बैत के करीब नहीं आएगा, कभी अहले बैत फराडी को कबूल नहीं करेगा। अब ये गुफ्तगू यहाँ पर इख्तिताम पजीर हो गई। आज दुआ करता हूँ अल्लाह ताला बानियान मजलिस को अजर दे, जजा दे। अल्लाह आप सबको अजर व जजा दे। और आज हमने जो तज़किरा करना है वो मोहताज ज़ाकिर नहीं, आज हमने गरीब ज़हरा के बारे में। मैं पढ़ रहा था अरबी की इबारात, तर्जुमा पढ़ूंगा, वक्त नहीं है। मसलन इमाम ज़माना सलाम करते हैं ना, तो ये फरमाते हैं, मेरा उन सरों पे सलाम जो फट गए थे, मेरा उन सीनों पे सलाम जो पुश्तों के साथ मिल गए थे। जरा गौर कर, ये इमाम मसाइब पढ़ रहे हैं। मेरा उस गरीब पे सलाम जो मसलूबुल इमामत वर्रिदा था। समझ रहे ना? मेरा उस गरीब पे सलाम जो मुक़त्ताउल आज़ा था। अल्लाहु अकबर। मुरम्मलुन बिद्दिमा,
میرا اس لاش پہ سلام جس کی لاش خون اور ریت میں مکس ہو گئی تھی. یہ امام زمانہ مصائب پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. اور ہر روز فجر کے بعد میرا مولا کربلا کا رخ کرتا ہے اور فرماتا ہے السلام علی جدی الغریب، میرے غریب دادا پہ میرا سلام. کسی نے پوچھا تھا عالم رویا میں امام زمانہ سے کہ سرکار آپ کو کون سا وہ منظر ہے آپ کے جد کی شہادت کا جو بہت رلاتا ہے؟ فرمایا وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ. اس کے بعد آپ کے دل بڑے نازک ہیں، میں ترجمہ نہیں کروں گا، جلدی گزر جاؤں گا. وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ وَيُلَتِّمُ خَدَّهُ. بس اس کا ترجمہ نہیں کروں گا، اتنا بتاؤں گا. امام زمانہ کہتے ہیں اس نجس نے اپنے نجس پاؤں سے میرے دادا کے سینے کی توہین کی. یہ بوسگاہ رسول پہ بیٹھ گیا اور اس نے ایک ایسا ظلم کیا کربلا کانپ گئی. یہ ہے زمانے کے امام. ہمارے ایک مجتہد گزرے ہیں آیت اللہ العظمیٰ شیخ جعفر شوستری، انہوں نے الخصائص الحسینیہ نام کا مقتل لکھا ہے. ہمارے مراجع یہ فرماتے ہیں کہ شیخ جعفر کے مقتل پر یوں سمجھ لیجئے حجت ابن الحسن کے دستخط. انہوں نے ایک عجیب جملہ لکھا لما ولد الحسین، جب حسین ابن علی پیدا ہوئے، قبل رسول اللہ من رأسہ الی رجلہ مرارن کرارن. حضور نے پہلے روز حسین ابن علی کے سر سے لے کے پاؤں تک سارے بدن کے بوسے لیے بار بار. بی بی نے پوچھا میرا حسن پیدا ہوا تھا آپ نے ہونٹ چومے تھے، میرے حسین کا بند بند چومتے ہیں. فرماتے ہیں اقبلو مواضع الجراحات، وہ جگہیں چوم رہا ہوں جہاں زخم لگیں گے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللہ سوائے غم آل محمد کے آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. سبحان اللہ. آپ کو علم ہے نا کہ حسین ابن علی کی ناز برداری سب نے اٹھائی ہے، اللہ نے اٹھائی ہے. مقدر میں راہب کے بیٹے نہ تھے، اللہ نے نیا مقدر بنایا کہ حسین کا دل نہ دکھے. بی بی ام سلمہ فرماتی ہے ایک روز وحی آ رہی تھی، وحی طویل تھی. مجھے میرے وارث نے کہا ام سلمہ آج میرے حجرے میں کسی کو نہ آنے دینا. علی آئے میں نے واپس کر دیا، فاطمہ آئی میں نے واپس کر دیا، حسن آئے میں نے واپس کر دیا. حسین بھی دیواریں پکڑ کے، چھوٹے تھے جب آئے تھے نا، میں نے جیسے ہی کندھوں سے پکڑ کے حسین کو موڑنا چاہا وہی چھوڑ کے رسول نکل آئے. بس میں پہنچ گیا ہوں اپنے مقصد تک. اور فرمانے لگے ام سلمہ یہ حکم حسین کے لیے نہیں تھا. اللہ اکبر. یہ حکم حسین کے لیے نہیں تھا. شمر نے پوچھا تھا، شمر سے پوچھا تھا یزید نے، شمر یہ بتا تجھے حسین ابن علی کو قتل کرنے میں کتنی دیر لگی؟ جب ظالم چھپا کے بیان کرے نا، چھپا چھپا کے، تو سمجھو کتنی صحیح روایت ہوگی. اس نے کہا اگر عمر ساتھ جلدی نہ کرتا تو اکبر کی لاش اٹھا کے حسین ذہنی طور پہ مر گئے تھے. اس نے کہا بنی ہاشم کی داڑیاں دیر سے سفید ہوتی ہیں، سیاہ داڑھی پہ خون کا خضاب جلدی نہیں لگتا. شمر یہ بتا یہ حسین کا جو سر ہے اس کی داڑھی سرخ کیوں ہے؟ اسے کہا میں دیکھ رہا تھا اس کی داڑھی اس وقت تک سیاہ تھی
جب تک اکبر کی لاش پہ نہیں پہنچا. جب یا علی کہہ کے اکبر کا لاشا اٹھایا اس کی داڑھی سفید ہو گئی. ماشاء اللہ. سوچ رہا ہوں یہ پڑھوں نہ پڑھوں، ہمارے بزرگ یہ پڑھتے تھے. بڑا عجیب جملہ ہے. پھر بھی کہا یزید نے شمر یہ بتا کتنی دیر تجھے لگی؟ کہتا ہے جب میں آخری وقت ضربے لگا رہا تھا نا یزید تو حسین کا گلا کٹتا نہیں تھا. حسین کا گلا کٹتا نہیں تھا. میں سوچتا رہا گلا خشک ہے، بیٹے اس کے مارے گئے، بھائی مارے گئے، مہمان مارے گئے، میزبان مارے گئے، بہنوں کی چادروں کا اسے خیال ہے، کمزور ہو گیا ہے، اس کا کمزور گلا کیوں نہیں کٹتا؟ میں نے حسین ابن علی کے کان کے قریب ہو کے کہا غریب تیرا گلا کیوں نہیں کٹتا؟ کہ ظالم ایک لحظہ ذرا دور چلا جا. جیسے میں دور ہوا میں نے کان لگائے، غریب کہہ رہا تھا اماں اب ہاتھ ہٹا لے یا زہرا. حسین ابن علی وداع آخر کر چکے. وداع آخر کر کے حسین ابن علی نکلے. بچی نے راستہ روکا، بچی کو سینے سے لگایا، کہا دعینی یا سکینہ لعلی آتی کے بالماء، بیٹی مجھے جانے دو شاید میں پانی لا سکوں. بی بی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ چھوٹی چھوٹی باہیں اپنے بابا کے گلے میں ڈال کے کہا اب تو نہیں جانے دوں گی. چچا عباس نے بھی یہی کہا تھا، جو یہ کہہ کے جاتا ہے واپس نہیں ہوتا. عبید ابن مسلم کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا بچی بابا کو میدان میں نہیں جانے دے رہی تھی کہ یکا یک حسین غریب نے بچی سے کوئی بات کہی. بچی نے کہا ستارو بابا، خدا حافظ بابا. میں نے جا کے پوچھا آپ نے کیا کہا بچی سے؟ کہا میں نے بچی سے یہ کہا میں نے تہجد کی نماز میں دعا کی تھی بار الہا مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر جو میرے بغیر نہ رہ سکے، میں اس کے بغیر نہ رہ سکوں، اور جب کربلا میں تو مجھے پکارے اسے روتا ہوا چھوڑ کے تجھے لبیک کہوں. یا زہرا. بس نکلے، رجز پڑھتے ہوئے نکلے. بڑے قیامت کے رجز پڑے ہیں. ظالموں اب اس کی جنگ دیکھو جس کا عباس نہ رہا. ظالموں اس کی جنگ دیکھو جس کا اکبر نہ رہا. ظالموں اس کی جنگ دیکھو جس کا اصغر نہ رہا. اس کی جنگ دیکھو جس کے اون و محمد گئے، جس کے بھائی مارے گئے. اس کی جنگ دیکھو. زخموں سے چور ہو چکے تھے، چور چور ہو چکے تھے. اگر مجھے اجازت دیں تو جو آخری وداع کے لیے آئے ہیں، آپ نے ہمیشہ سنا ہے نا پہلے زینب کو سلام کیا. میری تحقیق یہ ہے پہلے سکینہ کو سلام کیا، پہلے اپنی بیٹی پہ سلام کیا، پھر بہنوں پہ سلام کیا. اور جب نکل گئے آخری وداع کر کے نکل گئے میرے عزیزوں. ہم جب بچے تھے تو ہم یہ سنتے تھے ذاکرین سے کہ گھوڑے سے کہا تھا کہ زانو تہ کر، اتر نہیں سکے، پھر کہا پہلو لگا، آرام سے گھوڑے نے اتارا. خدا کی قسم زمانے کا امام کہتا ہے میرا اس دادا پہ سلام الذی سقط عن فرسی مکبوبا علی وجہ، جو بھاگتے ہوئے گھوڑے سے دائیں رخسار کے بل زمین پر آ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں نے تو یہ بھی جملہ پڑھا ہے کہ جب حرمل ابن کاہل اسدی پکڑ کے مختار کے دربار میں لایا گیا تو پوچھا مختار نے تیرے ترکش میں جانوروں کو مارنے والے کل تیر کتنے تھے؟ یعنی 6 شعبہ. اس نے کہا 3. تو نے کہاں کہاں مارے؟ کہا مختار پہلا تیر میں نے عباس کے مشکیزے میں مارا، دوسرا تیر میں نے رباب کے بیٹے کے گلے میں مارا،
اور تیسرا تیر برداشت کرے گا جب تیرا مولا زین ذوالجناح پہ کبھی دائیں گر جاتا کبھی بائیں، مگر پاؤں رکابوں میں اٹک گئے تھے۔ اس وقت میں نے نشانہ باندھا، تیرے مولا نے میرے تیر سے بچنے کے لیے اپنے دائیں ہاتھ کی الٹی ہتھیلی اپنی پیشانی پہ رکھی۔ مختار میں تجھے کیا بتاؤں، میں اتنا تیر انداز تھا، میرا تیر ایسے لگا تیرے مولا کی پیشانی میں، پیشانی پہ ہتھیلی رہ گئی، تیر لگ گیا، زمین کربلا کو زلزلہ آ گیا، حسین کی ماں رونے لگی، حسین کی بہن در خیمہ پہ آ گئی، حسین کی بیٹی نکل آئی۔ ماشاءاللہ، بس مجلس تمام ہو گئی، مجلس تمام ہوئی، جیسے ہی غریب گر گئے تو جو مسقط تھا وہ مقتل نہ تھا، سمجھیے گا، جہاں گرے تھے وہاں قتل نہیں ہوئے۔ میری زبان میں طاقت نہیں ہے کہ میرا مولا مسقط سے مقتل کیسے پہنچا، کتنی جسارتیں ہوئیں، میری زبان میں طاقت نہیں۔ میں اتنا ہی بتاؤں گا، یہ امام سجاد کے جملے ہیں۔ جب کسی نے پوچھا مولا آپ کا بابا وقت آخر تھک گیا تھا، تھوڑا سا فاصلہ تھا، تھوڑا سا فاصلہ تھا، آپ کے بابا میں نے دیر میں طے کیا۔ آپ نے کہا میرا بابا تھکنے والا نہیں تھا۔ سن سکیں گے، جیسے ہی میرا بابا چلتا تو کوئی تیر مارتا پھر گر جاتا، پھر کوئی نیزہ مارتا پھر گر جاتا، میرے بابا چلنے کا ارادہ کرتے کوئی پتھر مارتا گر جاتے، کوئی چلتی ہوئی لکڑیاں مارتا گر جاتا، جسے کچھ نہ ملتا وہ گرم ریت اٹھاتا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آج تابوت نے آنا ہے، آج تابوت نے آنا ہے، مگر دو جملے اس سے پہلے مجھے کہنے تھے۔ میں کبھی کبھی جب نئی کوئی روایت دیکھتا ہوں عربی کی کتابوں میں تو سوچ کے پڑھتا ہوں کہ شاید برداشت نہ ہو۔ ایک روایت 4 سال پہلے میں نے نکالی تھی عربی کی کتب میں سے، مقتل کی کتابوں میں سے، اور وہ یہ تھی، کسی نے زینب عالیہ سے پوچھا مدینے میں آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کب ہوئی؟ جب آپ کا بھائی ذبح ہو رہا تھا۔ صاحب الریاض کے جملے ہیں، یہ 94 میں دیکھے تھے، پہلے وہ سن لیں پھر وہ روایت مکمل کرتا ہوں۔ صاحب الریاض کہتے ہیں امام سجاد سے کسی نے پوچھا جب آپ کے بابا شہید ہوئے تو سنا ہے کوئی شے آسمان کی طرف گئی، کوئی آسمان سے گرا، اور کسی وجود نے آپ کے بابا کے جسد مطہر کا طواف کیا۔ یہ تینوں کون تھے؟ کا ظالم جو بلند ہوا وہ نو کے نیزہ پہ میرے بابا کا سر تھا، جو زمین پہ گرا وہ جبریل فرشتہ تھا، برداشت نہ کر سکا کہ میرا استاد زادہ کس ظلم و جفا سے ذبح ہوا، اور جس نے میرے بابا کے جسد کا طواف کیا وہ میری پھوپھی زینب تھی۔ یا زہرا، بس مجلس تمام ہوئی، 2 جملے رہ گئے۔ ایک جملہ وہی، بی بی زینب سے کہا یہ بتائیں بی بی آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ کبھی کبھی میرے بھائی کہتے ہیں کہ ذرا بتا دیں کہ حسین ابن علی کی آخری وقت زخموں کی سچویشن کیا تھی، تو میں روایت پڑھوں۔ ایک ذاکر تھے، مجتہد بھی تھے نجف کے، انہوں نے پڑھا میرے مولا کے وقت آخر 1900 زخم تھے۔
رات کو عالم رویا میں بی فاطمہ آئی، انہوں نے کہا یا سید من عدہ جراحات ولدی، میرے بیٹے کے زخم کس نے گنے تھے؟ مجھے اگلے دن ایک روایت ملی، میں نے اگلے دن دوسری روایت پڑھی کہ امام باقر کہتے ہیں میرے جد کے 5000 زخم تھے۔ میں مطمئن ہو گیا، بی بی پاک پھر خواب میں آئی، یا سید من عد جراحات ولدی، میرے بیٹے کے زخم کس نے گنے تھے؟ میں گھبرا سا گیا، میں نے کہا بی بی پھر کیسے پڑھوں؟ کہا آج کے بعد یوں پڑھنا، حسین کے زخم یا حسین جانتے ہیں یا خدا جانتے۔ ماشاءاللہ سادات مجلس، یہ غریب زہرا کی مجلس ہے جس نے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ اللہ اکبر، جو فوجوں کے درمیان یہ کہتی پھرتی تھی اے فوج اشقیاء میرا بچہ ہے بے گناہ، اے نہر القما میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دہر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے عرض کربلا۔ بی بی ناراض نہیں ہونا، اگر یہ جملہ برداشت نہ ہو ناراض نہیں ہونا، بس تابوت آنے والا۔ بی بی سب سے زیادہ تکلیف آپ کو کب ہوئی؟ کہا جب شمر میرے بھائی کا سر کاٹ چکا، برداشت کریں گے؟ زلفوں میں ہاتھ ڈالا، میرے بھائی کے سر کو ریگے صحرا کی طرف پھینکا۔ یہ تو آپ سن چکے ہیں، جو کم سنی ہے وہ روایت سنیں۔ وَكَانَ يُحِينُ أَخِي بِرِجْلَيْهِ، ادب مانے میں پورا ترجمہ نہیں کر سکتا مگر پڑھوں گا ضرور۔ بی بی کہتی ہے اس وقت میرا کلیجہ پھٹ گیا جب میرے بھائی کے تڑپتے ہوئے بدن کو پاؤں کی ٹھوکریں مارتا تھا۔ اس سے آگے میں کیا مسائل پڑھوں سادات؟ میں نے تو یہاں تک بھی جملے پڑھے ہیں، کہتا تھا بلا عباس کو، کہاں گیا تیرا عباس؟ سادات مومنین، یہ اس شہید کا تابوت آ رہا ہے جس کے بیٹے نے جب دفن کرنا چاہا تو بنی اسد سے کہا ایک چٹائی منگوا دو، اپنے باپ کی ہڈیاں چنی، پسلیاں چنی، گوشت کے ٹکڑے چنے، اس چٹائی میں رکھا اور قبر پہ لکھا ماتم حسین۔